तो शहबाज शरीफ वो है जिन्होंने कहा था कि मैं इस आसिफ अली जरदारी को, इसने मुल्क को लूटा है, मैं सारी दौलत अगर इसके पेट को चीर के बाहर ना निकाला और इसे सड़कों पे ना घसीटूं तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा था, जिसकी वो नकाली किया करते थे चादर लेके और कहा करते थे कि ये पाकिस्तान का गद्दार है। उस बंदे को अपनी पार्टी की तरफ से सदर मुमलकत के मनसब के लिए उसको नामजद कर दिया। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट निशात महबूब और आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं FM 4K टीवी के प्रोग्राम नाज बरदारियां में, जो कि पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालाते हाजिरा का प्रोग्राम है। नाजरीन, ये प्रोग्राम मुस्तरिद खबरों, बेलोग तबसरों और गैर जानिबदाराना तज्जियों पर मुश्तमिल होता है। इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे सवालात के जवाब देने के लिए और इन पर बेलोग तज्जिया करने के लिए मेरे साथ मौजूद होते हैं हमारे मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर और सीनियर कालिम निगार तज्जियाकार जनाब मोहम्मद इदरीस नाज साहिब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। सर सवाल है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने 14वें सदर का हल्फ उठा लिया, तो आप कैसे देखते हैं कि आगे सियासी मंजिर क्या होगा? पहली बात तो ये कि पूरी कौम को मुबारकबाद, और ये मैं तंज़ नहीं कह रहा हूँ, हकीकतन पूरी कौम को मुबारकबाद के जिस जमहूरियत को बचाने के लिए ये कड़वा घूंट पड़ा सब पार्टीज ने। बिलाखिर आसिफ अली जरदारी उन्होंने 14वें सदर पाकिस्तान के तौर पर हल्फ उठा लिया। ये उनके लिए बड़ा एजाज है। एजाज कैसे कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में अब तक उनसे पहले 13 सदूर गुजरे हैं। ये वाहिद आदमी हैं जिन्होंने दूसरी दफा सदर मुमलकत का हल्फ उठाया। नवाज शरीफ 3 दफा वजीर आजम रहे, इनकी मिसिज जो हैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वो भी 3 दफा वजीर आजम रहे, लेकिन सदर पाकिस्तान दूसरी दफा कोई भी नहीं मुंतखब हुआ। आसिफ अली जरदारी को ये एजाज है कि वो दूसरी दफा सदर मुमलकत मुंतखब हुए हैं। अच्छा, उनके साथ जो हैं जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब, वो भी दूसरी दफा वजीर आजम मुंतखब हुए हैं। तो दोनों के पास एक एजाज हो गया कि ये दूसरी दफा सदर मुमलकत मुंतखब हुए हैं, और जनाब शहबाज शरीफ जो हैं वो दूसरी मरतबा वजीर आजम मुंतखब हुए हैं। अब आसिफ अली जरदारी साहब के मुतालिक जो चीज़ें इनसे जुड़ी हुई हैं कि बड़े जनाब जीरक सियासतदान हैं, बड़े समझदार हैं, जोड़ तोड़ के माहिर हैं, सबको साथ लेके चलने वाले हैं, अफवाम तफहीम के बादशाह हैं, जिसके सर पे इनके दस्ते शफकत आ जाए वो हुमा साबित होता है और वो फिर पता नहीं क्या क्या बन जाता है। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब के साथ जो जुड़ी चीज़ें हैं, इंतहाई मेहनती हैं जनाब, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, दिन रात काम करते हैं, सोते नहीं हैं, वगैरह वगैरह जो भी बातें। अच्छा, पिछले 16 महीने की कारकर्दगी जो थी उसमें तो साबित किया शहबाज शरीफ को एक नालायक तरीन आदमी है, लेकिन उनके साथ ये चीज़ें सारी हैं। उनके पास तजर्बा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा उन्होंने चलाया है, 3 मरतबा चलाया है, तो उनके पास एक बड़ा तजर्बा है कि मुल्क को कैसे चलाना है। 16 महीने का ये भी तजर्बा है उनके पास कि उन्होंने पाकिस्तान को कैसे चलाना है। तो अब 2 तजर्बाकार जो हैं, इंतहाई तजर्बाकार, एक वो जो दिन रात जागते हैं और जिनको बड़ा काम करने का है, उनको मलका हासिल है, जनाब शहबाज शरीफ साहब, वो मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और सरबराह मुमलकत वो हैं जो बड़े धीमे हैं और जिनका बड़ा सियासी विजन है, वगैरह वगैरह। अब 2 काबिल तरीन शख्स जो है ना वो आगे हैं इक्तदार में। अब भी अगर अवाम को रिलीफ नहीं मिलता, वो पीपल्स पार्टी जिसने ये वादा किया था कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे, अब उसके जो को चेयरपर्सन है वो बन गया है सदर पाकिस्तान। अब इससे बड़ा कोई मनसब तो नहीं हो सकता ना। पाकिस्तान का सबसे आईनी मनसब जो है, सबसे बड़ा आईनी मनसब वो सदर मुमलकत का है। तो सदर मुमलकत बन गया जनाब आसिफ अली जरदारी, और चीफ एग्जीक्यूटिव जो होता है ये पूरा सारे इख्तियारात, ताकत का सरचश्मा वो होता है चीफ एग्जीक्यूटिव। उनके पास अब शहबाज शरीफ के पास उनकी जो भतीजी हैं इस वक्त पंजाब की जो वजीर आला हैं मरियम नवाज शरीफ साहबा, उन्होंने 200 यूनिट देने का, फ्री यूनिट देने का वादा किया। बिलावल भुट्टो साहब ने 300 यूनिट देने का वादा किया। तो वो दोनों पार्टी जो है जिन्होंने 200 और 300 यूनिट दोनों इस मुल्क के सरबराह बन गए। ये कम होता है कि 2 मुख्तलिफ पार्टीज। मैंने कहा था ना कि ये इस दफा लोगों के साथ अजीब हुआ है कि लोगों ने वोट डाला पीपल्स पार्टी को और निकला वो शहबाज शरीफ के वो जो संदूक जो बैलेट पेपर बॉक्स में। अब जिन्होंने वोट डाला था पीपल्स पार्टी को वो निकला शहबाज शरीफ का, और जिन्होंने शहबाज शरीफ को वोट डाला था वो निकला पीपल्स पार्टी का। और ये जो दावे किया करते थे कि हम तीर से शेर का शिकार करेंगे, शेर वाले कुछ कहा करते थे, ये शहबाज शरीफ साहब वो हैं जिन्होंने लाहौर भाटी दरवाजा में, भाटी चौक में तकरीर करते हुए उंगलियां लहरा, माइक नीचे फेंक दिए थे जुल्फिकार अली भुट्टो के तत्बों में, उनकी नकाली करते हुए।
تو شہباز شریف وہ ہے جنہوں نے کہا تھا کہ میں آصف علی زرداری کو, اس نے ملک کو لوٹا ہے, میں ساری دولت اگر اس کے پیٹ کو چیر کے باہر نہ نکالا اور اسے سڑکوں پہ نہ گھسیٹوں تو میرا نام شہباز شریف نہیں. یہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میں لاڑکانہ کی سڑکوں پر گھسیٹوں گا, میں لاہور کی سڑکوں پر گھسیٹوں گا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ لوٹی ہوئی دولت دونوں کی معاف ہو گئی ہے نا. آصف علی زرداری صاحب, ان کو بھی نیب نے یہ سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ تو بالکل پاک دامن ہے. جناب میاں شہباز شریف پر جو 1100 ارب روپے کی کرپشن کے کیسز تھے, ان پر, ان کے بچوں پر, ان کی فیملی پر, وہ بھی معاف ہو گئے. خیر وہ جو ایک دوسرے کا پیٹ چاہ کرنے والی باتیں تھیں وہ تو ختم ہو گئی. اب الو کے پٹھے ہوں گے جو یہ سوچیں گے کہ انہوں نے ایک دوسرے سے دولت واپس لانی ہے. ہم تو صرف اب یہ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ دو کاریگر قسم کے لوگ اپنے اپنے شعبے میں مہارت والے, وہ آپ نے انڈیا کی فلم دیکھی تھی نا جس میں دو کاریگر قسم کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. بہت ساری فلمیں ہیں, گائیڈ اگر فلم لیں تو اس میں وہ پننا کی تمنا ہے کہ ہیرا اسے مل جائے, دونوں کاریگر اکٹھے ہوتے ہیں تو اس میں بھی وہ دونوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہیرا میرے ہاتھ لگ جائے. تو یہاں پہ بھی دو کاریگر, پننا کی تمنا ہے کہ ہیرا اسے مل جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہیرا کس کے ہاتھ لگتا ہے. شہباز شریف کے ہاتھ لگتا ہے, کون زیادہ لوٹنے میں کامیاب ہوتا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ اس میں عمران خان کی بڑی نالائکی ہے. ان دونوں کو اکٹھا کرنے میں جناب بلاول بھٹو زرداری کی خواہش تھی کہ وہ پی ٹی اے کے ساتھ مل کے حکومت بناتے, لیکن عمران خان صاحب نے بالکل انکار کر دیا. اچھا انہوں نے انکار کیا, مجھے سمجھ نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے تو اس لیے انکار کیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں چوروں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا, اگر ان چوروں کے ساتھ میں مل جاتا ہوں تو میرے پلے کچھ نہیں رہتا. مجھے حیرت ہے اس بات پہ جب پی ٹی اے کے لوگ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. بھائی عمران خان صاحب نے تو اور بھی بہت کچھ کہا تھا. انہوں نے کہا شیر رشید کو میں چپراسی رکھنا پسند نہیں کروں گا. انہوں نے تو کہا تھا کہ چودھری برادران جو ہیں یہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں. جو سب سے بڑا ڈاکو تھا اسے اپنی پارٹی کا صدر بنا دیا ہے. جس کو وہ چپراسی نہیں رکھتے تھے اسے اپنے ابا جی کے طور پر رکھ لیا. اور وہ محمود خان اچکزئی جس کی وہ نقالی کیا کرتے تھے چادر لے کے اور کہا کرتے تھے کہ یہ پاکستان کا غدار ہے, اس بندے کو اپنی پارٹی کی طرف سے صدر مملکت کے منصب کے لیے اس کو نامزد کر دیا. تو عمران خان صاحب نے اگر یہی کچھ کرنا تھا تو بھائی میں کہتا ہوں اگر ہارنا تھا, اب محمود اچکزئی نے ایک ووٹ بھی زیادہ نہیں لیا, اس کے پاس وہی ووٹس ہیں, اپنے صوبے سے وہ ایک ایم پی اے کا ووٹ نہیں لے سکے. تو اگر یہی کچھ کرنا تھا, اگر ہار نہیں تھا, وہ لطیفہ سنے نا کہ ایک قتل ہو گیا تو وہ وکیل کے پاس چلے گا, گاؤں کے وکیل کے پاس. اس نے کہا کہ یار یہ قتل ہو گیا, میری جان کیسے چھوٹ سکتی ہے. اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے 50,000 روپیہ دیں تو. اس نے کہا یہ 50,000 مانگنے والا مجھے قتل سے کیسے بری کروا سکتا ہے. وہ بڑے شہر میں چلا گیا, وہاں وکیل سے پوچھا, اس نے کہا 5 لاکھ لوں گا. 5 لاکھ میں وکیل ہو گیا اور پھر بعد میں سچ مجھ وہ سزائے موت ہو گیا. تو گاؤں کے وکیل نے کہا کہ یہی کام میں 50,000 میں کروانے والا تھا, لگنا تو تم نے بھائی تھا, تو یہ کام تو میں 50,000 میں کروانے والا تھا جو تم نے. تو بھائی اگر یہی کرنا تھا, اتنے ووٹ لینے تھے, تو شیر افضل مربت سے لے کر سارے لوگ عمران خان صاحب کی پارٹی کا حال دیکھیں. ان کا ایک بھی 25 سال میں تیار کیا ہوا بندہ پارٹی کے کسی منصب پر نہیں ہے, سارے کے سارے ادھر سے لیے ہوئے ہیں. یہ ہے بھانمتی کا کنبہ. ان کا جو صدر بنا ہمارے گوہر صاحب, سینیٹر گوہر علی, وہ بھی آئے پیپلز پارٹی سے. اچھا صدر جو انہوں نے لیے وہ کاف لیگ سے آئے, اور جو انہوں نے صدر کے منصب کے لیے چنے محمود اچکزئی, تو میری سمجھ سے بالا ہے. خیر عمران خان کی نالائکی کی وجہ سے اور ہماری بدقسمتی کی وجہ سے دو بندے ایسے اکٹھے ہو گئے ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا اور بے دردی کے ساتھ لوٹا ہے. وہ دو اکٹھے ہو گئے ہیں. اب وہ میں نے جہاں سے وہ آپ کو سنایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جیسے انڈین فلم میں دو کاریگر قسم کے لوگ. کاریگر آپ نہیں سمجھیں گے, یہ ٹرم استعمال کروں, یہ دو کاریگر قسم کے جن کا بعد میں ثبوت بھی نہیں بچتا, فیکٹریاں آگے لگ جاتی ہیں. ان کا کیس چلتا ہے تو یا تو وہ انویسٹیگیشن آفیسر مر جاتا ہے. ایان علی کے کیس سے لے کر مقصود چپڑاسی تک آپ دیکھیں دونوں کے کیسز. ایان علی ان کا جو انویسٹیگیشن آفیسر تھا آج وہ کہاں ہے, اس کا دنیا میں کہیں پتہ نہیں چل رہا. اچھا مقصود چپڑاسی جو ہے وہ کہاں ہے, نون لیگ والے. شہباز شریف صاحب کا تو یہ وتیرہ ہے کہ ان کا جب ہی انویسٹیگیشن کھلتی ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ان کی فائل رکھی ہوتی ہے وہ پوری کی پوری بلڈنگ کو آگ لگ جاتی ہے. تو دو کاریگر قسم کے لوگ اکٹھے ہو گئے. اب اللہ رب العزت ہمیں ان سے محفوظ رکھے تو رہ سکتے ہیں, ورنہ تو کوئی کہانی نہیں ہے. خیر لاسٹ میں ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں. شہباز شریف صاحب نے جب یہ واویلا کیا تھا نا, ہم نے بڑے کالم لکھے, ہمیں بھیجا کرتے تھے شہباز شریف صاحب جدہ سے کہ خدا کا واسطہ ہے مجھے یہاں سے نکلوائیں, مجھ پہ کالم لکھیں. اس زمانے میں وہ 20-25 لوگ ہم واویلا کیا کرتے تھے کہ شہباز شریف کو ٹیومر ہے,
اس کے دماغ میں رسولی ہے, کینسر ہے, اور خدا کے لیے اسے علاج کے لیے بھیجے. جب اسے بھیجا نا علاج کے لیے لندن, نیو یارک, انہوں نے جاتے ہی وہاں تہمینہ دورانی سے شادی کر لی تھی. تو پھر میں نے کالم لکھا تھا روزنامہ پاکستان میں, شہباز شریف کا کامیاب علاج, انورٹڈ کاماز میں کامیاب تھا. تو اس میں آخر میں ایک میں نے لطیفہ لکھا تھا, آج پھر دوبارہ سنا دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ کارلائل اور مسز کارلائل یہ ہر وقت جھگڑتے رہتے تھے. اگر کسی پروگرام میں چلے گیا وہاں ان کا جھگڑا شروع ہو گیا. دونوں میاں بیوی غضب کے لڑاکا تھے, تو جہاں بھی جاتے تھے ان کا جھگڑا ہو جاتا تھا. ان کا جو دوست تھا مارک ٹوین, وہ بھی کالم نگار تھا. مارک ٹوین نے ایک جگہ تنگ آ کے لکھا, اس نے کہا خدا کا لاکھ شکر کہ ان دونوں کی شادیاں ہو گئی, آپس میں دونوں جھگڑالو تھے, دونوں کی شادیاں ہو گئی اور صرف 2 انسانی زندگیاں تباہ ہوئی ہیں, ورنہ 4 ہوتی. تو خدا کا شکر ہے کہ یہ دونوں جو ہیں نیلے پہ دیلا, یہ ایک صدر بن گیا ہے, ایک چیف ایگزیکٹو بن گیا ہے, اور اس طرح سے صرف 2 خاندانوں کی زندگیاں تباہ ہوئی ہیں. لیکن انہوں نے مل کے جو 25 کروڑ خاندانوں کی زندگیاں تباہ کرنی ہے, ڈر اس سے لگ رہا ہے. جی سر, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھا تبصرہ کیا. اور جی ناظرین, آپ کا بھی بہت شکریہ. ہم اب اگلے پروگرام میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوتی ہے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.